صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا، تو یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ اچھا، جو حضرت برآمدے میں ہے تو آپ حضرت مسجد کے اندر تشریف لیں، کیونکہ مجھے بعض نمازیوں نے کہا ہے کہ امام صاحب اوپر کا اسپیکر بھی چلتا ہے تو نیچے کا بھی آواز سمجھ نہیں آتی، تو جو برآمدے میں ہے وہ اندر تشریف لیں، اندر جگہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو صحابہ کہتے ہیں کہ اس کی گنگناہٹ ہمیں سنائی تھی، یعنی وہ حضور کے قریب ہوا اور کچھ حضور سے پوچھنے لگا، تو کہہ رہے بس ہمیں اتنا سمجھ آیا کہ حضور کے قریب ہوا تو اس نے کہا اسلام کے بارے میں حضور مجھے بتائیے، تو حضور نے فرمایا کہ اسلام میں ہر دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ تو اس نے کہا اس کی کیا میرے ذمہ ان کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، ہاں اگر تو چاہے تو نفلی عبادت کر سکتے ہیں، تیری مرضی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ تو اس نے عرض کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پر کچھ ہے؟ فرمایا ہاں اس کے علاوہ نفلی روزے ہیں، وہ تیری مرضی ہے، اگر تو رکھ لے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ زکوٰۃ تم پر فرض ہے۔ تو کہا حضور زکوٰۃ کے علاوہ بھی مجھ پر کچھ ہے میرے ذمے؟ حضور نے فرمایا ہاں اس کے علاوہ نفلی خیرات ہیں، نفلی صدقات ہیں، وہ تیری مرضی ہے، اگر تو کر لے۔ جب وہ جانے لگا تو اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس میں نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا۔ تو حضور نے فرمایا اگر ایسا ہی ہے تو تو کامیاب ہو گیا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے یہ چند سوال کیے، کیونکہ جب وہاں سے جانے لگا تو حضور نے فرمایا کہ جس نے جنتی شخص کو دیکھنا ہو وہ اسے دیکھ لے۔ بس حضور آپ نے جو بتا دیا بس اسی پر عمل کرنا ہے، اس کے اندر نہ میں کم کرنا نہ زیادہ کرنا ہے۔ ایک صحابی تھے، وہ ان کی گریبان کا بٹن ہمیشہ کھلا رہتا تھا، تو کہا بھئی کیوں آپ گریبان کا بٹن کھول کے رکھتے ہیں؟ تو اس نے کہا بس میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا کہ حضور کے گریبان کا بٹن کھلا ہوا تھا، بس زندگی میں ایک دفعہ حضور کو دیکھا وہ چلا گیا۔ اب حضور کے گریبان کا بٹن کھلا ہوا ہونا ظاہر ہے وہ کسی موقع پر تھا، وہ کسی وجہ سے تھا، بس اس نے وہ چیز دیکھ لی، بس حضور شاید زندگی گریبان کا بٹن کھول کر کیونکہ میں نے حضور کو ایسے دیکھا ہے۔ تو صحابہ کرام جو ہے نا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو ایسے مضبوطی سے پکڑتے تھے کہ جیسے کسی چیز کو دھار کے نیچے مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے ایسے پکڑ۔ حضور نے یہ کہہ دیا بس کہہ دیا، وہ حضور نے یہ عمل ایسا کیا تھا بس ایسے ہی کرنا ہے۔ تو حضور بس آپ نے جو بتایا اسی پر عمل کروں گا، نہ اس میں کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا۔ ایک آدمی نے حضور کے بارے میں عرض کیا حضور مجھے ایسے عمل کی خبر دیجیے کہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر اور صلہ رحمی کر، تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اچھا، اس ماہ مقدس میں ہم لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو پہلے تو یہ بات یاد رکھیے گا زکوٰۃ نکالنا صرف رمضان میں ضروری نہیں ہے، تو ہم نے ایک ماحول بنا دیا کہ زکوٰۃ رمضان میں نکالیں گے، جبکہ صدقہ فطر رمضان میں نکالا جاتا ہے۔ اور بعضوں نے کہا کہ صدقہ فطر آپ رمضان سے پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں، مگر بہتر کیا ہے کہ صدقہ فطر عید الفطر کی صبح صادق تک آپ ادا کر دیں۔ زکوٰۃ کا تصور یہ ہے کہ جب بھی آپ کے پاس مال ہو اور اس مال پر سال گزرے تو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، اب وہ چاہے شوال کا مہینہ ہو، ذی الحج ہو، محرم ہو، سفر، کوئی بھی مہینہ ہو، آپ نے زکوٰۃ اس وقت دینی ہے جب اس پر سال گزرے۔ اور ہم عمومی طور پر رمضان میں نکالتے ہیں شاید یہ تصور کر کے کہ اس میں اللہ ثواب کئی گنا زیادہ دیتا ہے، ورنہ ہونا یہ چاہیے مثال کے طور پر آپ کے پاس محرم میں مال آیا، اب وہ مال جس کی مالیت کم و بیش 52.5 تولہ چاندی، ٹھیک ہے جی، اور اب جو ہے کم و بیش میرے خیال میں 52.5 تولہ چاندی وہ 4 لاکھ 4.5 لاکھ سے ابو ہے میرے خیال میں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ غالباً 6-7 ہزار روپے جو ہے وہ فی تولہ چاندی ہے، آپ اس کو کیلکولیٹ کر لیں۔ تو جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر پیسہ ہے، تجارت کا مال ہے، سونا چاندی ہے یا سونا ہے، کچھ پیسے ہیں، کل ملا کر جس کے پاس اتنی مالیت جتنی رقم بنتی ہے، اب وہ پورے سال کے کسی دن میں بھی آئے، چاند کے اعتبار سے، انگریزی اعتبار سے نہیں،
وہ محرم میں ہو، سفر میں ہو، ربیع الاول میں ہو، جب بھی ہو آپ کے پاس اتنی رقم آ گئی، اب اس دن سے لے کر پھر آنے والے اسی دن تک، جیسے 12 ربیع الاول کو آپ کے پاس 5 لاکھ روپے آ گیا، اور پھر دوبارہ جب 12 ربیع الاول آیا تو آپ کے پاس 5 لاکھ روپے جمع ہے. ہاں سال کے درمیان کم ہوتا رہا 1 لاکھ تک پہنچ گیا، جب دوبارہ 12 آئے تو پھر 5 پورا ہو گیا، تو اب آپ نے اس پر زکوٰۃ ادا کرنی ہے. تو یہ جو زکوٰۃ کا تصور ہے نا، یہ مال کے اوپر سال کے گزرنے کا ہے، اور وہ کسی دن میں بھی ہو. تو خیر بہرحال ہم جو اس میں رمضان کا وہ خاص کرتے ہیں، تو اس میں کوئی عرض نہیں، مگر ہونا یہی چاہیے کہ اس پر سال گزرے. اچھا زکوٰۃ کے حوالے سے اب ایک صاحب کہنے لگے کہ صدقہ فطر، تو صدقہ فطر وہی دے گا جس پر 52.5 تولہ چاندی ہو؟ نہیں، صدقہ فطر کے مسائل آگے بیان کریں گے. صدقہ فطر تو دودھ پیتے بچے کا بھی ادا کیا جائے گا. عید الفطر کی صبح صادق سے جو بچہ پہلے پیدا ہوا ہوگا اس کا بھی ادا کیا جائے گا. اور زکوٰۃ کے حوالے سے اب ظاہر ہے 52.5 تولہ چاندی کی ملک بڑھ چکی ہے، تو اب جس کے پاس اتنی رقم جمع ہو تو وہ کیا کرے گی؟ شخص زکوٰۃ دے گا. جیسے عورتیں ہیں، عورتوں کے پاس سونا ہے، صرف سونا ہے، پیسہ نہیں ہے، تو زکوٰۃ نہیں دیں گی. اب چاہے وہ ان کا سونا 10 لاکھ کا ہو، 5 لاکھ کا ہو، جب تک عورتوں کا سونا 7.5 تولہ نہیں ہوتا تب تک عورتوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں 1 تولہ سونا ہے، کچھ پیسے ہیں، اب زکوٰۃ ہے. 2 تولہ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، اب زکوٰۃ ہے. 3 تولہ سونا ہے، کچھ تجارت کا مال ہے، اب زکوٰۃ ہے. صرف سونا ہو اور پیسے کچھ بھی نہ ہو عورتوں کے پاس، تو جب تک یہ سونا 7.5 تولہ نہیں ہوتا تو عورتوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم مسلسل اپنا تسلسل کے ساتھ ان مسائل کو آگے بیان بھی کریں گے، صدقہ فطر کے اور زکوٰۃ کے. تو زکوٰۃ دینے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. ہاں قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنودهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تکنزون. قیامت میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ سونا، وہ چاندی جس کو وہ بچا بچا کے رکھتے تھے، ہم اس کو تپائیں گے، گرم کریں گے. گرم کرنے کے بعد ان کے منہ پر ماریں گے، ان کے چہروں پہ ماریں گے، ان کی پیٹھوں پہ ماریں گے، اور پھر یہ کہیں گے یہ وہ ہے جس کو تم اپنے لیے بچا بچا کے رکھتے تھے، اب چکو عذاب کو، جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے. اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا کہ گنجے سانپ کی شکل میں اس کا مال اس کے پیچھے دوڑے گا اور کہے گا پگلے میں تیرا وہی مال تو ہوں کہ جس کو تو بچا بچا کے رکھتا تھا. ابھی ہم نے قرآن کی آیت پڑھی سورۃ حمازہ نماز کے اندر. تو اس لیے اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ مالہ وعددا. بندہ کیا کرتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ مال گن گن کے رکھتا ہے، گن کے رکھے گا، گن کے اٹھائے گا. بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ وہ مال خرچ نہیں کرنا، بس روزانہ صبح اٹھ کے گننا ہے، گن کے پھر رکھنا ہے، گننا ہے پھر رکھنا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہیں ہے. تو قیامت کے دن ایسے لوگوں کے پیچھے ان کا مال جو وہ دوڑ رہا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا چاہیے. ہاں جب آپ پر زکوٰۃ ہے تو دیں، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں آپ سارا اٹھا کے دے دیں. ایک صحابی کی بہت قریب تھی، حضور تشریف لے گئے، وہ مالدار تھے. تو انہوں نے کہا حضور میں چاہتا ہوں کہ میں مرنے سے پہلے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں. حضور نے فرمایا نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. تو حضور میں چاہتا ہوں تہائی مال، فرمایا نہیں یہ بھی نہیں. حضور میں آدھا مال، میری ایک ہی بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں آدھا مال خرچ کرو، فرمایا نہیں یہ بھی نہیں، کم کرو. حضور 1/3، فرمایا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے پر اس کو بھی کم کرو. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تمہارے جانے کے بعد تمہاری اولاد کسی سے سوال کرتی رہے، اس سے بہتر ہے اپنی اولاد کو پیچھے غنی چھوڑ کے جاؤ، مالدار چھوڑ کے جاؤ، تاکہ کسی سوال تو نہ کرے. اب ابا جو بیڈ پر پڑا ہوا ہے، اب جوش آ گیا سارا اٹھا کے اللہ کے راہ میں دے دو، یہ غلط ہے. اتنا دو کہ آپ کی اولاد پیچھے پھر کسی سے بھیک نہ مانگے. اس نے فرمایا نہیں، آدھا نہیں، 1/3. فرمایا ہاں 1/3 خرچ کرو پر یہ بھی زیادہ، اس کو اور کم کرو. تو اسلام یہ تھوڑی کہتا سارا اٹھا کے مجھے دے دو. اللہ اکبر. تو جناب ابو ہریرہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، کیونکہ روزہ میرے لیے، اس کی میں ہی جزا دوں گا. روزہ ڈھال ہے، جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے نہ وہ بے حیائی کی بات کرے نہ تشدد کرے. اب روزہ رکھنے کے باوجود بندہ فلمیں دیکھے، ڈرامے دیکھے، گانے باجے سنے، سب کچھ کرے، تو پھر روزے کی روحانیت نہیں رہے گی.
فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے وہ بے حیائی کی بات بھی نہ کرے، تشدد بھی نہ کرے، کسی سے لڑائی جھگڑا بھی نہ کرے، اور اگر اس کو کوئی گالی دے یا اس سے کوئی لڑے تو روزہ دار اس کو اتنا کہہ دے کہ جناب میں روزے سے ہوں، بس میں روزے سے ہوں، نہ میں آپ کو گالی دوں گا نہ میں آپ سے لڑوں گا۔ اس لیے پھر حضور نے فرمایا کہ قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت مجھ محمد کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ عمدہ ہے۔ اچھا یہ الگ نا منہ کی جو بو ہے نا، یہ کون سی بو ہے؟ ایک وہ ہوتی ہے جو منہ کی مہک ہوتی ہے، وہ نہیں، جب معدہ خالی ہوتا ہے پھر ایک منہ سے مہک ہوتی ہے نا، اس مہک کی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں کہ روزے دار کی منہ کی مہک اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ عمدہ ہے۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک وہ کہ جو اسے افطار کے وقت نصیب ہوتی ہے، اور ایک وہ خوشی جو قیامت کے دن اللہ جب اسے اپنا دیدار کرائے گا تو اسے نصیب ہوگی۔ افطار کے وقت اتنی بڑی خوشی ہوتی ہے، اللہ کی ساری نعمتوں کی قدر و قیمت کا پتہ ہمیں افطار کے وقت چلتا ہے۔ سارا دن بندہ اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے، کھاتا پیتا نہیں، پر سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ رمضان میں ایک کھجور کھانا بھی گوارا نہیں کرتے، چاہے جائے کہ آپ کو 7 بند کمروں میں بند کر دیا جائے، مگر آپ پانی کا گھونٹ بھی نہیں پئیں گے۔ کیوں؟ کہیں گے نہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر 11 مہینے جب آپ لوگوں کا مال کھاتے ہیں اللہ نہیں دیکھتا، لوگوں کا حق کھاتے ہیں کہ اللہ نہیں دیکھتا، لوگوں سے پیسہ لے کے قرض لے کے ان کو دیتے نہیں تو کہ اللہ نہیں دیکھتا، بھائی بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں تو کہ اللہ نہیں دیکھتا، بھائی بھائی کا حق کھا جاتا ہے تو کہ اللہ نہیں دیکھتا، بالکل دیکھتا ہے۔ ہاں ان اللہ علیم بذات الصدور ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ باخبر ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ تمہارے دلوں میں چھپے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمہ وقت ہر لمحہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو خدا را جو خوف آپ کے اندر روزہ رکھ کر ہوتا ہے نا، اگر یہ خوف آپ کے دل میں 12 مہینے پیدا ہو جائے تو آپ سے بڑا متقی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ